بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہسٹری ٹیلر کے معزز سامعین، میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، یہ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا تھی جب شاہان خوارزم کی قوت شباب اپنے عروج پر تھی اور وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے، ان میں بعض ایران و شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے مارکہ آرا ہوئے، جو کہ خود بھی ترکی النسل تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہ وہاں سے واپس ہو کر ایشیائی کوچک میں سلجوکیوں سے آ ملے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ارطغرل غازی کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلے کا ایک جزو تھا جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ معزز سامعین، یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاؤ الدین سلجوقی کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے آیا تخت کونیا کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئی۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے آگے بڑھا اور اس جاں بازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بر وقت مدد کی تھی وہ اصل میں سلطان صلاح الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ معزز سامعین، ارطغرل کے اس کارنامہ کے صلہ میں سلطان علاؤ الدین نے اسے سوغوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سکاریہ کے بائیں جانب بیزنطینی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کیا اور سوغوت کا شہر بھی اسے دے دیا۔ اس علاقہ میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے بودوباش اختیار کی۔ علاؤ الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپاہدار بھی مقرر کیا۔ کیونکہ ارطغرل کی جاگیر بیزنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بیزنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیائی کوچک میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و بیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ معزز سامعین، سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کے آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ پونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بیزنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے اور جنوبی حصہ میں معتد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ بھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاؤ الدین کو بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب ینی شہر اور برسا کے درمیان ایک جنگ میں
अर्तुगरुल ने अलाउद्दीन के नायब की हैसियत से तातारियों और बेजंतीनियों की एक मुत्तहिद फौज को शिकस्त दी तो सुल्तान ने इसके सिले में इसके शहर को भी इसकी जागीर में दे दिया और यूं पूरी जागीर का नाम सुल्तानवी रख दिया गया। नेज अर्तुगरुल को अपने मुकद्दमातुल जैश का सिपा सालार भी मुकर्रर किया। इस वसी इलाका में बाकसरत चरागाहों और जरखेज जमीनों के अलावा मुअत्तद किले भी शामिल थे, मसलन क्रूजा हिस्सार, ब्लेजिक, एनीगोल किला वगैरह। लेकिन सुल्तानवी के अक्सर हिस्सों पर खुदसर अमीरों का कब्जा था और इसकी जागीर पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अर्तुगरुल और उसके बाद उस्मान को मुद्दतों तक जंग करना पड़ी। मौज़े सामिन, हिलाल सुल्तान अलाउद्दीन सल्जोकी के अलम का निशान था। अर्तुगरुल ने भी इसके नायब की हैसियत से इसी निशान को इख्तियार किया जो आज तक तुर्कों की अजमत का कौमी निशान है। मौज़े सामिन, अर्तुगरुल गाजी ने 90 साल की उम्र में इंतकाल किया और सोगोत के करीब इसे दफन किया गया।